بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انسانی سوسائٹی کا جو معاملہ ہے یا آئیڈیل انسانی سوسائٹی کا معاملہ ہے، وہ بغیر دماغ اور مزاج کی تبدیلی کے نہیں آ سکتی، یعنی وہ بن نہیں سکتی ہے جب تک انسان جو اس کے یونٹس ہیں یا اکائیاں ہیں اس میں تبدیلی آ جائے، ان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے بار بار کہا ہے اور پھر کہتا ہوں، ہمارے خود ریٹائرڈ چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہے کہ قانون ہندوستان میں، جبکہ یہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور یعنی جوڈیشری یا جو نیائے پالکا ہے وہ سوتنتر اور آزاد مانی جاتی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ہندوستان میں قانون خریدا جاتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے تو آپ کو قانون کی مدد مل جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بیچارے جیلوں میں بند ہیں، اور جن جرائم کے لیے، جن آفینسز کے لیے وہ بند ہیں جیل میں، ان کی جو میکسیمم سزا ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ مدت سے بند ہیں، ابھی مقدمہ نہیں شروع ہوا۔ تو آپ یہ بتائیں، ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ غریب ہیں۔ تو ایک چیز ہے نا کہ جب تک یہ مزاج میں تبدیلی نہ آئے، یہ ٹیمپرامنٹ نہیں بدلے گا، تو کسی نے اچھی بات کہی، ابھی بھی کہا ہے، کسی جج ہی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ وائلیشن جو ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے وہ پولیس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ پولیس کا کام یہ ہے کہ جو نیائے ہے یا جو جسٹس ہے اس کو قائم کرنا۔ تو اس لیے دیکھیے گا، اسی طرح سے رائٹ ٹو لیو جو ہمارا ہے، انٹرنیشنل لاء کے اندر رائٹ ٹو لیو ہے کہ ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے، انسانوں کو خالی زندہ رہنے کا حق نہیں بلکہ رائٹ ٹو لیو کے اندر ہمارا نظام یہ ہے کہ اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے، اسے سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس میں آپ غور کیجئے، ہم جو بات سوچ رہے ہیں کہ کیوں ہمیں معصوم قیادت کی ضرورت ہے، اس کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا والوں نے جو نظام بنا رکھا ہے اس کے اندر ان کی بنیاد ویلیوز نہیں ہے، ان کی بنیاد محبت نہیں ہے، دنیا قدریں نہیں ہیں، بلکہ اگر ان کی بنیاد دیکھیں تو ان کی ہوس ہے، ان کی دولت کیسے اکٹھا کریں، یہ اس بات کو ہے۔ اب بتائیے ایک ایسا سماج آپ بنانا، کیونکہ دیکھیے کوئی انسانی آئیڈیل سماج بنے گا تو خالی مسجد و امام باڑے سے نہیں بنے گا، پورا معاشرہ جب پرسکون ہو جائے گا تبھی وہ آئیڈیل سماج بنے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ مسجدیں انسان کو درست کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کا سیلف کریکشن ہو، امام باڑے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ وہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو، ذکر قرآن ہو، ذکر امام ہو، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ آتے ہیں ان میں کریکشن ہو۔ اور یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مسجدوں میں تو وہی لوگ آتے ہیں جو توحید و نبوت کے قائل ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ آئے ہیں، لیکن امام باڑوں میں آنے والوں کے ساتھ ہمارا ایک دوسرا معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے، یہ مسلمان ہے تو امام باڑے میں آئے، یہ نان مسلم ہے تو امام باڑے میں نہ آئے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سب کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آئیں، اور کیونکہ حسینی ہونا ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا الگ چیز ہے۔ ایک حسینی جو نان مسلم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لکھنؤ جیسی جگہ میں بھی ہندوؤں کے بنائے ہوئے امام باڑے موجود ہیں، آج بھی ہندو حضرات عزاداری کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سندھ کے علاقے میں ہندو باقاعدہ نذر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ تو یعنی یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک ذریعہ پل ہیں جو انسانیت کو جوڑتی ہے اور اس انسانیت کو لاتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر اگر کریکشن ہوگا، انسانوں کا کریکشن ہوگا، تو پھر سوسائٹی بھی بہتر سے بہتر حالت میں آئے گی۔ اچھا، یہ بات یاد رہنی چاہیے اور ہم سب لوگوں کو یاد رہنی چاہیے کہ کسی بھی پرنسپل کو آپ ڈنڈے کے زور پر نہیں منوا سکتے۔ جو آج کل کا نظام ہے، شاید میں کبھی آگے ذکر کروں، کہ آپ توحید کو مار مار کے نہیں سمجھا سکتے۔ بہت سے وہ کسی ملک میں، مسلم ملکوں میں تو عجیب طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے سر کو رسی سے باندھے ہوئے ہوں ان سے کسی عقل کی امید رکھنا ہی فضول ہے، کہ وہ جو باندھتے ہیں کہ دماغ جو ہے رسی سر سے باندھ کر کے رکھا گیا ہے۔ تو جو لوگ ہیں ان کے ہاں وہ کسی سردار کو کو پکڑ لیا تھا، سکھ تھے وہ بیچارے، وہ شاید ان کو لگا کہ یہ نماز کے وقت وہ باہر تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ جو ان کے شرعی پولیس ہوتی پکڑ کے لے گئی کہ تم اس ماہ مبارک میں، ایک تو تم مطلب مولوی ہو، مطلب وہ سمجھے کہ پگڑی وگڑی باندھے ہوئے ہیں تو مولوی ہیں اور داڑھی ہے، چلو نماز پڑھو،
اور سزا یہ دی گئی کہ اتنے دن جیل میں رہو، وہاں روزہ رکھو، تو ان کو روزہ بھی رکھوایا، نماز بھی پڑھوائی۔ یا یہ بتائیے کہ آپ زبردستی کسی کو توحید کا قائل کر دیں، زبردستی کسی سے نماز پڑھوائیں، زبردستی کسی سے حج کروائیں، کوئی بھی کام کریں، زبردستی کسی سے پوجا کروا دیں، تو اس سے اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس آئیڈیالوجی کو پکڑ نہ لے، اس آئیڈیالوجی کو مان نہ لے۔ اس لیے دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک معاشرہ نہیں بنتا، سوسائٹی نہیں بنتی ذہنی طور پر اور مزاج کے طور پر، جو انسانوں کی دماغ کا بھی خیال رکھے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھے، ان کی تمام ضرورتوں کا بھی خیال رکھے، تب تک وہ ایک انسانی ہی سوسائٹی نہیں کہی جائے گی، آئیڈیل تو بہت بعد میں ہے۔ آج دنیا کو آپ دیکھیے، یہ بتائیے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آدمی، ایک زمانہ تھا پانی پینے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کنویں میں ہم نے ڈول ڈالا، جو پانی نکلا پی لیا۔ دریا میں جو پانی بہہ رہا تھا، دریا کے کنارے رہنے والے پانی لے گئے، پی لیا انہوں نے۔ اب دنیا کی ہوس نے کیا کیا کہ انہی دریاؤں کو کا پولوشن کیا، پلیوٹ کر دیا۔ اس میں جو پانی بہہ رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنی فیکٹریز کے جو ویسٹ تھے اس میں ڈال دیے، اور اس کو سمجھتے ہیں غلط بھی نہیں ہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کوڑا جو اس کے اندر ڈال رہے ہو، کیمیکلز ڈال رہے ہو جس سے یہ پانی، اچھا وہ پانی برباد ہو گیا۔ اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے پھر وہی لوگ آئے جو دولت مند تھے، انہوں نے کہا یہ RO ہے، اس سے وہ پانی صاف ہو جائے گا اور اس سے یہ ویسٹ مٹیریل نکل جائے۔ یعنی پہلے انسانوں ہی نے اس پانی کو خراب کیا، پھر انسان آئے اس پانی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہی آدمی ہے۔ اب میں تو میرا تعلق بہرحال لا سے رہا ہے اور اب بھی ہے۔ انوائرمنٹل لا پورا ایک سبجیکٹ ہو گیا ہے، کیسے ایئر پولوشن روکا جائے، ہوا، ماحول میں، ماحولیات میں، ہوا میں جو پولوشن ہے، آلودگی ہے، تو پردوشن جسے کہتے ہیں، اسے کیسے روکا جائے، پانی میں جو پردوشن ہے اسے کیسے روکا جائے، ساؤنڈ۔ آپ بتائیے کتنی مشکل بات ہے، آپ شہر میں رہتے ہوں تو آپ کو سونا دوبھر، اچھا آپ سو بھی جائیں، عادی ہو گئے تو آپ کے کانوں پر جو آوازیں آتی ہیں، جو آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں، وہ سب اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ قانون، انٹرنیشنل لا سب لگ جاتا ہے، لیکن پولوشن کم نہیں ہو رہا، نہ ہوا کا نہ۔ میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ ایک زمانہ کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ہم لوگ جیسے اپنے یہاں RO لگاتے ہیں، ویسے ہی سب لوگ ایک سلنڈر لے ہوئے چھوٹا موٹا پیٹھ پر لادے ہوئے چلے جا رہے ہوں، اور اس کی نلکیاں ہمارے ناکوں میں لگی ہوئی ہوں، ناک کے نتنوں میں، اور اس سے سانس لے رہے ہوں۔ تو اس کا یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہیں وہ انسانیت کے اعتبار سے نہیں سوچ رہے ہیں، وہ ہوس کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ جب سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرے گی، لوگ نہیں رہیں گے، تو دولت مند بھی نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دولت مندوں کو آپ یہ سمجھیں کہ تو یہ ساری اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سماج کا فائدہ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرے میں خالی یہ نہیں ہونا ہے۔ آپ آقا خمینی تابصرہ کے لیے میں نے سنا ہے ویسٹیج آف واٹر روکنے کے لیے، کہ وہ کبھی بھی وضو جو کرتے تھے نماز کے لیے، تو یہ نہیں، ہم لوگ بھی نہیں کر پاتے اس طرح۔ مسجدوں میں دیکھیے، گھروں میں دیکھیے، سب لوگ، پانی اتنا اہم ہے، خدا نخواستہ پانی نہ رہے تو کیا قیامت آئے۔ پانی کو اہم ہونے کے بعد تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں اور پھر ہاتھ دھوئے، کلی کی، جتنی دیر وضو ہوتا رہا وہ پانی بہتا رہتا ہے۔ بلکہ جب وضو سے باقاعدہ فارغ ہو گئے، جب وضو سے ہم باقاعدہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر نل کو بند کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر ہر بار نل کو بند کیا کرتے تھے، اس کے بعد کلی کرتے تھے، پھر خود نل کھولا، پھر کلی کی، یعنی اس میں زحمت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر ویسٹیج آف واٹر نو۔ اچھا، جو یہ تو صرف واٹر کو کی فضول خرچی روکی جا رہی ہے، ویسٹ کو یعنی ضائع نہ ہونے پائے، ختم نہ ہونے پائے۔ ذرا ان لوگوں کو سوچئے، آپ ان کے اوپر نظر کیجئے کہ جو لوگ اس پانی ہی کو، پورے پانی کو برباد کیے دے رہے ہیں۔ آج بھی جہاں سے گنگا نکلتی ہے، گنگوتری سے یا جمنوتری سے نکلتی ہے، جن پہاڑیوں سے اتنی پیور ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ کہ کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کاش وہ پانی مل جائے، وہ ہو جائے اصل پانی۔ لیکن جب ہمارے یہاں تک آتا ہے، ہمارے الہ آباد میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو الہ آباد میں رہا ہوں، رہتا ہوں اب بھی، تو الہ آباد کے اندر یہ ہے کہ گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، سنگم ہے، لیکن جو واٹر سپلائی ہے وہ گنگا سے نہیں ہے، وہ جمنا سے واٹر سپلائی کی جاتی ہے۔ جبکہ پاکیزگی کے اعتبار سے یا مذہبی رخ سے گنگا کا پانی گھر میں آتا تو زیادہ فائدہ مند ہوتا، وہی زمزم جیسا تھا۔ لیکن وہ جمنا کا پانی، اس لیے کہ گنگا میں اور پولوشن ہے۔ گنگا کا جو یہ پولوشن ہے یہ کون کرتا ہے؟
ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک انسانی سماج کو ماحول کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جلدی جلدی میں آپ کو دکھاؤں، آپ کہیں گے کہ بھی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس سماج نے جو اس سے پہلے ایک انسانی سماج بنا تھا، جسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، جس کو حضرت علی ابن ابی طالب نے 4.5 سال 5 سال کر کے دکھایا، اس انسانی سماج میں ماحول کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے آپ۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا بے ضرورت ایک پتی نہ توڑو، یعنی خالی تم انسانوں کے لیے نہیں ہو، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچو، بے ضرورت ایک پتی، پیڑ کی ایک نیم کی پتی توڑنا ہو، پودینے کی پتی توڑنا ہو، بلا ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب تمہیں ضرورت پڑے تو یہ اللہ کی اجازت ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرو، ویسٹیج نہیں کرو، کیونکہ یہ مانی بات ہے کہ یہ آکسیجن بنانے والے پیڑ ہی ہوتے ہیں، یہ آکسیجن انہی سے بنتی ہے۔ تو اچھا اب نہ توڑو پیڑ کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیڑ کاٹو نہیں، ہرا پیڑ نہیں کاٹو، بلکہ کہا بھی ہے کہ ہرا پیڑ کاٹنے والا خود سرسبز نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن ارشاد فرمایا اگر ضرورت پڑ ہی جائے، ہرا پیڑ کاٹنا ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کی جگہ پہ ایک پیڑ لگا دو، یعنی جو تم نے کمی کی ہے ماحول کے اندر وہ پیدا ہو جائے کہ ماحول کی کمی۔ آج دیکھیے آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سارے شیر غائب ہو رہے ہیں، یہ والی ختم ہو گئی۔ اب کھانے کے لیے مثلاً چڑیا مار دی، اور کھانے کے لیے صرف کھال کے لیے شیر مار دیے گئے، ہرن مارے گئے۔ اب سرکار کوشش کر رہی نہیں مارو، دین نے کیا کہا؟ اس نے آپ کے انٹرنل سسٹم کو آواز دی، شران یعنی کم سے کم تفریحاً شکار کرنے کے لیے، اگر کوئی تفریحی طور پر جیسے آج شیر مارنے جا رہے ہوں، آج نیل گائے ماریں گے، تفریحاً شکار کرنے کے سلسلے میں کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ کسی امام رسول کی سیرت میں نہیں ملتا کہ وہ جب شکار کے لیے تشریف لے گئے، کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اتنے واقعات ملیں گے، یہ نہیں ملے گا کہ امام حسن علیہ السلام شکار کے لیے نکلے اور امام حسین علیہ السلام شکار کے لیے گئے، یہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یہ کہ جانور کا کیسے خیال کرو، اگر گزر رہا ہو تو جس علاقے سے وہ گزر رہا ہو، جہاں جا رہا ہو، تو دھیان رہے کہ جانور کے اوپر اتنا ہی بوجھ لادنا جتنا تحمل اس میں ہو۔ یعنی بیٹھا جا رہا، میں کتنی جگہ کو دیکھتا ہوں کہ آخر میں وہ جو تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوتتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں، تو اس کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، چل ہی نہیں پاتا۔ تو اس لیے خیال رہے کہ اس کے اوپر اتنا وزن نہ لاد دینا، ایسا نہیں کر دینا۔ اس کے بعد اس کے منہ پر نہیں مارو، نہیں کوئی وجہ ہوگی نہیں بڑھ رہا، بیمار ہوگا، کچھ ہوگا، کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی گواہ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب یہ بتائیے آپ اگر جانور کے سلسلے میں دیکھیں تو نظر آتا ہے، اس کی پیٹھ پر نہیں کھڑے ہو، منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز دیکھنی ہے اس کی بلندی پر اس کی پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو رہے ہوں۔ پھر فرمایا اپنے پیٹ کو، یہاں ماشاء اللہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گوشت کھانے کا، یہ نہیں ہے۔ اسلام نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، انکریج نہیں کیا ہے کہ بہت زیادہ خوب ڈٹ کے کھاؤ، مستقل گوشت کھاؤ، اس کے نقصانات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ معصوم نے، یعنی جو معصوم قیادت ہے وہ ڈائریکشن دے رہی ہے، اپنے پیٹ کو جانوروں کا گریو یارڈ نہ بناؤ، قبرستان نہ بنا دو، مطلب تمہارا پیٹ نہیں، اس میں جانوروں کا گوشت آ رہا ہے، دفن ہو رہے ہیں جانور۔ جتنی ضرورت ہو مختصراً اس کے اندر اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اچھا یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ تصور جو معصوم قیادت کر رہی ہے، تو کہ اس کو ہم لوگ سامنے لاتے ہیں کہ یہ معصوم قیادت نے ہمارے سامنے اس طرح سے رکھا کہ دیکھو تم اس کائنات کا ایک حصہ ہو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات میں جیسے تم ہو ویسے ہی زمین ہے، ویسے ہی پیڑ ہیں، ویسے ہی جانور ہیں، تو سب کا کوئی ایگزسٹنس ہونا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک جذبے سے موجود رہنا چاہیے اور ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماحولیات تو اپنے آپ ہی درست ہو جائیں گی، پولوشن اپنے آپ غائب۔ یہ کانفرنس سے نہیں غائب ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، سیمینار کرنے سے، انٹرنیشنل لیول پر بڑی بڑی شخصیتوں کے جمع ہونے سے نہیں ہوگا۔ یہ جب انٹرنل سسٹم صحیح ہو جائے گا، جیسے ہی ایک بندہ اگر یہ مان لے، اپنے نبی اور امام کی بات کو مانے گا، اس کے اندر اپنے آپ ہی ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جانور کو، بھائی اس زمانے میں تو یہی سواری ہے، اسی سواری سے چلا جاتا ہے، کسی جانور کو، کسی سواری کو کبھی ایک تازیانہ یعنی وہ ایک چابک بھی نہیں مارا،
کبھی نہیں مارا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب واقعہ کربلا میں آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے آخری وقت کے اوپر اور جا رہے میدان میں جا رہے تھے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے، اس وقت یہ ہے کہ وہ گھوڑا جب اپنا قدم نہیں بڑھا رہا تھا، اور اس کی جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب سکینہ جو آپ کی بیٹی تھیں صاحبزادی، انہوں نے گھوڑے کی وہ پیروں میں لپٹ گئی تھیں۔ تو اب گھوڑا تو فرس ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے، اس کی فراست اسی بنیاد پر ہے، اس نے دیکھ لیا تھا کہ امام کی بیٹی ہے، اس نے قدم نہیں بڑھایا۔ تو امام نے یہ اندازہ کیا کہ شاید اس کو بھوک بھی ہے، اسے پیاس بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو نہیں جا سکتا، اشارتاً اس سے کہا، تو میں خود چلا جاؤں، میں اپنی قربان گاہ تک سیکریفائز کرنے کے لیے چلا جاؤں، تو تجھ میں اگر طاقت نہیں رہ گئی۔ تو گھوڑے نے اپنے سر سے، چونکہ اس کی فراست ہوتی ہے، اس کے پاس بڑی ذہانت ہوتی ہے، اس نے سر جھکایا اور دکھایا، تو امام نے دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی جو ہیں وہ گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے، اماموں نے، میں آخر میں آپ کی اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، مجھے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی پھر جانور بھی ویسی ہی محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی اگر ماحول سے آپ محبت کرتے ہیں تو ماحول بھی، میں نے خود پڑھا ہے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک درخت اپنے یہاں لگا لیجئے، کچھ پیڑ پودے لگائیے، پیڑ پودوں کو آپ ادھر سے نوچیے، اور یہ تو کہا کچھ دنوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوں گے، وہ مشین لگا کے دیکھتے ہیں تو پیڑ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں یہ شعور ہے۔ ایسے ہی جن جانوروں کو آپ ماریں پیٹیں یا جانوروں کو بھگائیں تو وہ آپ کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، لیکن جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے پیچھے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، عزبہ اس کا نام تھا۔ عزبہ جو اونٹنی تھی، اس کے لیے ملتا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اب دیکھیے جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے، آپ کی وفات کے بعد اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اب اتنی کمزور ہوئی، چند دن گزرے تھے۔ اچھا، سمجھدار لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جلدی سے اگر جانور مرنے والا ہے تو کاٹ پیٹ کے اس کو ختم کرو، تو انہوں نے چاہا کہ اس عزبہ کو کاٹیں تاکہ یہ مر جائے گی تو پھر حرام ہو جائے گا، تو اس کا گوشت کاٹ لیا جائے۔ جب جناب فاطمہ کو معلوم ہوا، جو آپ کی صاحبزادی تھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو آپ نے منع کیا، وہ کہا میرے بابا کی اونٹنی ہے، اسے کاٹنا نہیں، کوئی نہیں کاٹے اس کو۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہوا، آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو لے جاؤ اور بابا کے قبر تک لاؤ۔ وہ جیسے ہی آئی، اس نے سر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر اور جان دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ ماحول سے محبت کریں گے تو ماحول بھی آپ سے محبت کرے گا۔ معصوم قیادت یہ کہتی ہے کہ جب تک تمہارا ماحول درست نہیں ہوگا ظاہری طور پر، تم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔